السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یونٹ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں کن کن مسائل کا سامنا رہا اور پھر ان مسائل کو کس طرح سلجھایا گیا۔ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس نکاح میں کون کون شامل تھا اور یہ بھی کہ آپ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سارا پس منظر بیان کیا تھا، اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تیار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بنو ہاشم کے جوان بڑی شان و شوکت سے نکلے۔ ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد اس وقت حیات تھے اور قبیلے کے سردار تھے۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عمر بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ خدیجہ طاہرہ کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دے سکتا۔ خدیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ کے رشتے کو سننے کے بعد میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ خدیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ خدیجہ کبھی اس رشتہ پر تیار نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے اس نے رد کر دیے ہیں، بادشاہوں کے رشتے اس نے رد کر دیے ہیں، اس رشتے کو کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے میں اس رشتے کو ابھی رد کرتا ہوں، کیونکہ مجھے خدیجہ کی مرضی معلوم ہے۔ پیارے دوستو، جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا۔ غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی۔ یہ سب انتہائی غصے اور غم کے عالم میں باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفیہ کچھ کہہ رہی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی کہ خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلے گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا ہے، اتنا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے دے بھی دیں تو اس پر چچا کا مسئلہ چچا نہ کر چکے ہیں۔ چچا اپنی توہین سمجھیں گے کہ میں نے کچھ کہا اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مختار ہیں، لیکن خود مختاری کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا ہے اور دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ بات تو غیرت کے خلاف ہوگی۔ کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت دی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح اسے بلاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ورقہ ابن نوفل ہیں، جو پورے خاندان کے انتہائی سلجھے ہوئے آدمی اور عالم ہیں، اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین کامل بھی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ شخصیت ہیں کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہلے سے ہی مانتے تھے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات بیان کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہم عمر تھے، اور اس کے علاوہ ان دونوں میں ایک حد تک بے تکلفی بھی تھی۔ یہ جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ ان کے بھائی بھی ہیں اور ساتھ تورات کے عالم بھی ہیں۔ چنانچہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز سے کہا، جا کر میرے چچا ورقہ کو بلا کے لاؤ۔ ورقہ آئے۔ ورقہ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹیوں جیسی محبت تھی۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے خدیجہ، بڑی پریشان نظر آ رہی ہو؟ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پریشان کیسے نہ ہوں،
کہ جن کا اس دنیا میں کوئی ہمدرد ہی نہ ہو، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا ہی نہ ہو۔ ورقہ بن نوفل مسکرا کر مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس میں تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ بہت سے رشتے آئے، رشتوں کو تم نے خود رد کر دیا۔ وہی تو رشتہ ہے کہ جو مونس و غمگسار اور ساتھی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مثلاً میں نے کون سا رشتہ رد کیا؟ کہا کہ فلاں بادشاہ کا، فلاں حاکم کا، فلاں سردار کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سب تو مکے کے باہر کے رشتے ہیں، میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس پر ورقہ کہتے ہیں کہ پھر اس مکے والے بھی بہت سارے بڑے بڑے رشتے ہیں۔ ابو جہل جیسے سردار کا رشتہ، عقبہ کا رشتہ، شیبہ کا رشتہ، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مگر یہ سب تو گمراہ ہیں، گمراہوں سے میں کیسے شادی کر لوں؟ آپ کے ذہن میں مکے کا رہنے والا کوئی ایسا شریف شخص نہیں جو میرا ساتھی بھی بنے اور گمراہ بھی نہ ہو؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ایسی تو پورے مکے میں ایک ہی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ ہے عبداللہ کا یتیم، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور کہا کہ آپ نے تعریف تو کر دی، مگر اس دنیا کے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب تو ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح ان میں کیا خرابیاں ہیں، عیب کیا ہیں ان میں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اس رشتے کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ضروری ہے، دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ سنو اب اس کے عیب سنو۔ یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل نے عیب گنوانا شروع کر دیے اور کہا کہ یہ وہ ہے جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اخلاق بہت جمیل ہیں، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی جود اور مہربانی ہر ایک کے لیے عام ہے۔ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ اس کی خوبیاں بتا رہے ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ کہا کہ ہاں اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہیں کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہیں کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جس کی شخصیت کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ ان کے فضائل گنوا رہے ہیں، ارے میں کہتی ہوں کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ ہاں اب سنو، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہیں کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہیں کہ جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہیں کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ وہ ہیں کہ جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند چل رہا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ فضائل گنوا رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ ابن نوفل آخر تھک کے کہتے ہیں کہ خدیجہ اس کا عیب کون گنوائے کہ جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو سر سے لے کر پیر تک فضائل کا مجسمہ ہے۔ تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں ہی نہیں پڑوں گا، میری ایک شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے، جو آپ چاہیں، جو چیز آپ طلب کریں آپ کے لیے ہے۔ آپ کو دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے یا پھر مکان چاہیے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہ گاروں کی بخشش کروانے والا ہوگا، وہ روز حساب کا دن ہوگا، اس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کر میری شفاعت کرواؤ گی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چچا میرا آپ سے روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا کہ اب بتاؤ، میں دل و جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کروانے کو تیار ہوں، مسئلہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں،
دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا کہ ٹھہرو، اس مسئلے کو میں طے کرتا ہوں۔ ورقہ ابن نوفل اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دونوں کو سمجھانا اب میرا کام ہے۔ سب سے پہلے وہ عمر بن اسد کے پاس جاتے ہیں جو ان کے رشتہ کے بھائی ہیں اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ اے عمر، غضب کر دیا تو نے، حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنو ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاندان بنو ہاشم اگر تلواریں نکال کر ہمارے خلاف آ جائے تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنی ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، یہ ساری عزت دولت، یہ سارا اقتدار، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور تم نے نتائج پر غور کیے بغیر ابو طالب جیسے مرد شریف اور حمزہ جیسے شیر نر کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا؟ عمر بن اسد گھبرا گئے۔ کہا کہ ورقہ، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی کی توہین نہیں کی۔ کہا کہ خاندان بنو ہاشم ایک رشتہ لے کر یہاں آیا تھا، کون ہے جو بنو ہاشم کا رشتہ رد کر دے، اور تم نے اسے رد کر دیا۔ عمر بن اسد کہتے ہیں کہ دیکھو، دو وجوہات تھیں، خاندان بنو ہاشم سے اگر کسی اور کا رشتہ ہوتا تو شاید میں رد نہ کرتا۔ خاندان بنو ہاشم اپنے خاندان کے ایک یتیم کا رشتہ لے کر آیا تھا، عبداللہ کے یتیم کا۔ یہ یتیم ہے جس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے عقبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو رد کر چکے ہیں خدیجہ کی وجہ سے۔ اب اگر ان کو اطلاع مل جائے کہ ہمارے رشتوں کو ٹھکرایا گیا تھا اور ایک یتیم کے رشتے کو قبول کیا گیا ہے تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، سب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کی توہین کی ہے، اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کون کرے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں راضی ہو جاتا تو میری بھتیجی خدیجہ کہاں ماننے والی ہے؟ اب عمر ابن اسد کے ذہن میں تو وہ تصور نہیں ہے، نہ ان کو کوئی نبوت رسول کا علم ہے، نہ ان کو تورات و انجیل کی پیش گوئیوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ تو ایک عام شخصیت سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، مکے کے سرداروں کے رشتے کو ٹھکرا دیا، تو خدیجہ بھی کہاں تیار ہوتی، بلکہ وہ مجھ ہی سے ناراض ہو جاتی کہ میں نے چچا ہو کر ان کے حق میں خیال نہ کیا۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ اے عمر بن اسد، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم نے عبداللہ کے یتیم سے رشتہ کر دیا تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہوگا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سارے مکے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبداللہ کے اس یتیم کا احترام نہ کرتا ہو اور اس کے مقام کو نہ جانتا ہو؟ سارا مکہ اسے صادق و امین کہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور رشتہ آئے تو یقیناً لوگ اعتراض کریں گے، مگر اس کے رشتے کا انتخاب کرو گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جہاں تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے تو ہر رشتہ خدیجہ تک پہنچایا گیا تو انہوں نے انکار کیا، اس دفعہ تم نے اس رشتے کو وہاں تک کیوں نہ پہنچایا؟ اپنی مرضی سے کیسے فیصلہ کر لیا؟ عمر ابن اسد گھبرا کے کہتے ہیں تو کیا تمہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و جان سے اس رشتے پر راضی اور خوش ہیں۔ عمر ابن اسد نے سنا تو گھبرا گئے کہ اگر میری بھتیجی راضی ہو گئی تو اب تو یہ بات باہر نکل گئی تو میری توہین ہوگی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے طے پا جائے کہ میرا احترام بھی برقرار رہے اور بات بھی بن جائے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، وعدہ کرو، اب اگر خاندان بنی ہاشم تمہارے پاس آ گیا تو تم پورے احترام کے ساتھ ان سے بات کرو گے۔ اب عمر ابن اسد گھبرا گئے کہ اگر میری اپنی بھتیجی ہی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی اور یہ بات باہر نکل گئی تو خدیجہ کا مقام میرے مقابلے میں زیادہ ہے، مکہ میں تو مشہور ہی اس لیے ہوں کہ خدیجہ کا چچا ہوں، میری کتنی توہین ہوگی۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل کو زبردستی عمر ابن اسد نے بھیجا کہ جا کے کسی طرح خاندان بنی ہاشم کو راضی کرو۔ ورقہ ابن نوفل ابو طالب کے مکان پر آئے، بنو ہاشم کے سارے بزرگ و جوان جمع ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں اس طرح سے ہمیں خالی ہاتھ پلٹایا گیا۔ جوان جوش میں ہیں، بزرگ غصے میں ہیں، مگر ابو طالب جو غالباً حقائق کو جانتے ہیں وہ خاموش ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔
ورقہ ابن نوفل داخل ہوئے، دیکھا کہ اس وقت محفل کا انداز کچھ اور ہے، لیکن تورات و زبور کے عالم ہیں اور مکہ کے انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ چنانچہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ ابو طالب سے جا کے گفتگو کی۔ معلوم تھا کہ جناب حمزہ سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، جناب عباس سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، یہ سب اس وقت جوش و جذبات میں ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب کے پاس گئے، ان سے جا کر بات کی اور اپنے بھائی کی جانب سے معذرت کی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی ان کو بتائی، اپنے خاندان کی بدنامی کا تذکرہ کیا اور آخر میں اس مرحلے پہ لا کے بات کو ختم کیا کہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور جو کچھ آپ کی توہین ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں، اور اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ بس ابو طالب راضی ہو گئے تو اب حمزہ بھی نہیں بول سکتے، حضرت عباس بھی نہیں بول سکتے، سارا خاندان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عمر ابن اسد نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا، معاملہ طے پا گیا، کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ تاریخ کون سی تھی اس کے بارے میں تو کوئی مستند روایت نہیں ہے، بس اتنا پتہ چلا کہ بہت قریب کی تاریخ طے پا گئی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، اس لیے کہ عمر ابن اسد نے ایک معذرت کی تھی کہ یہ خاندان کی ایسی عورت کی شادی ہے جو ملکہ العرب کہلاتی ہے، ہمیں انتظام کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، ہمیں اپنے پورے قبیلے کو بھی جمع کرنا ہے، ہماری عزت کا بھی معاملہ ہے۔ تو خاندان بنو ہاشم نے یہ تجویز رکھی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، رخصتی چاہے بعد میں ہو جائے۔ عمر ابن اسد راضی ہو گئے، اور آخر جو دن طے پایا تھا اس دن خاندان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ سب لوگ تیار ہیں۔ پیارے دوستو، اب تاریخ بتاتی ہے کہ اگرچہ وقت نہیں ملا تھا تیاری کا، مگر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ شادی ہو رہی ہے کہ جس کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے سے بے چین تھی۔ مختصر سے وقت میں بہترین انتظامات کر لیے گئے، اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ بنی ہاشم کا خاندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ اس عرصے میں مکے کے دوسرے سردار آنے لگے جو بطور مہمان بلائے گئے تھے۔ اس وقت میسرہ نے دیکھا کہ ابو جہل داخل ہوا ہے، کیونکہ اسے بھی خاندان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دعوت دی گئی تھی۔ ابو جہل آیا تو صحیح، لیکن بالکل آخری وقت میں، اور جس وقت وہ محفل میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا خیمہ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مہمانوں کے لیے دونوں طرف اور سامنے کرسیاں رکھی ہیں، اور بالکل سامنے کی جانب ایک بڑی کرسی رکھی ہے۔ ابو جہل اپنے مقام کو جو اسے مکے میں حاصل ہے ذہن میں لاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کرسی میرے لیے ہے، اس لیے وہ آگے بڑھا اور اس بڑی کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے کہ اسی وقت میسرہ نے یہ منظر دیکھا اور ڈانٹ کے روک دیا کہ اے ابو جہل، اپنے مقام کو پہچان، یہ تیرا مقام نہیں ہے، تجھے عام مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ابو جہل شرمندگی کی حالت میں واپس آیا، ابھی کرسی پر بیٹھا تھا کہ یکایک شور ہو گیا کہ بارات آ گئی ہے، اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے پہلو با پہلو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا پیرہن بدن کے اوپر ہے، ہاتھ میں عقیقہ سرخ کی انگوٹھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں ہے، پاؤں میں حضرت الیاس علیہ السلام کی نالین ہے، اور اس طرح تبرکات انبیاء سے سج دھج کر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے داخل ہوئے کہ ابو طالب ساتھ میں ہیں، جناب حمزہ تلوار لے کر آگے ہیں، اور جناب عباس حفاظت کے لیے پیچھے ہیں۔ سارے جوانان بنی ہاشم اور بزرگان خاندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہے ہیں۔ پوری شان کے ساتھ یہ بارات محفل میں داخل ہوئی۔ مہمان استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مگر جو اس کے دل میں تکبر اور غرور ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر شام میں ابو جہل کو جو اختلاف اور حسد ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جناب حمزہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا اور ننگی تلوار کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے۔ ابو جہل کے پنجے میں پنجہ ڈال کر اتنی طاقت سے دبایا کہ روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا، اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیسی بے ادبی کی کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے، سارے مکے کے سردار کھڑے ہو گئے اور تو اسی طرح بیٹھا رہا۔
تجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تکلیف کی شدت سے تڑپ کر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی کہ حمزہ یہ شادی کا موقع ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اختلافی بات نہ کرنا۔ جناب حمزہ جو اس وقت ابو جہل کو سزا دینا چاہتے تھے مگر اپنے بھائی جو خاندان کے سردار بھی ہیں ان کی بات سن کے واپس آ گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے اس کرسی پر بٹھایا گیا۔ ایک جانب حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں، ایک جانب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر ابن اسد بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں ورقہ ابن نوفل بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم کا آغاز ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبے میں پروردگار کی توحید کا ذکر ہے، انبیاء کی نبوتوں کا تذکرہ ہے، ابراہیم و اسماعیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اس حوالے سے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ مکہ والوں تمہیں پتہ ہے کہ علم میں، فضل میں، شرافت میں، بلند ہمتی میں میرے بھتیجے جیسی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک مال کا سوال ہے تو یقیناً مال تو بہت کم ہے، لیکن تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ مال ایک ڈھلتے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پتے کی مانند ہے۔ مال کے ملنے سے نہ کسی کو فضیلت ملتی ہے اور نہ مال کے نہ ملنے سے کسی کی فضیلت کم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے خطبے کا اختتام میں اعلان کیا کہ میں اپنے بھتیجے کی جانب سے اس کا نکاح خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں، اور نکاح کے اس سیغے کے بعد آخری جملہ یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عنقریب میرے بھتیجے کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ پیارے دوستو، جناب عبد المطلب کا کلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد عمر ابن اسد کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے ہیں انہیں جواب دینا ہے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور انبیاء کا تذکرہ کیا، پھر اپنے خطبے میں کہا کہ اے سردار قریش، کون ہے کہ جو آپ کے خاندان کی عظمت کو نہیں جانتا، اور ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے خاندان کے رشتے کو آپ سے جوڑ رہے ہیں، اور میں اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ورقہ نے جملہ کو ختم کیا۔ اگرچہ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا مگر اس کے بارے میں پروردگار عالم کی یہی مرضی تھی کہ اس کا ایک جز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ورقہ آپ نے جواب دیا، مگر ہماری خواہش ہے کہ خدیجہ کے چچا جو اس وقت خدیجہ کے نمائندے اور وکیل بھی ہیں وہ اس جملے کا جواب دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے شاید اس لیے جلدی کی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس عادت میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول کے نکاح میں نے بھی چند جملے ادا کیے تھے، میں نے بھی حصہ لیا تھا، کیونکہ شرن تو سگے چچا کو جواب دینا چاہیے تھا۔ عمر ابن اسد نے جواب دیا اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے وقت ہی حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کر دیا۔ پہلے دوستو، حق مہر مختلف روایتوں کے مطابق 20 اونٹ یا 12.5 اونس سونا یا 400 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس کے بعد اسی دن ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اور اس شان سے کہ 1 اونٹ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف سے ذبح کیا، 1 اونٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال میں سے ذبح کیا، اور بہت سارے اونٹ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے رخصتی کے لیے مہلت مانگی، اور نکاح ہونے کے بعد خاندان بنو ہاشم واپس اپنے گھر آ گیا۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 6 ماہ رخصتی کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے لیے خیال شان اہتمام کیا تھا۔ مقررہ تاریخ پر خاندان بنو ہاشم پھر ایک مرتبہ خاندان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے کی طرف آتا ہے۔ شان و شوکت جو روایتوں میں لکھی ہوئی ہیں، انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو دھنگ رہ جاتا ہے کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا انتظامات کیے تھے، کس طرح سے مشک کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، کس طریقے سے سونے اور چاندی کے زیورات کنیزوں تک کو پہنائے گئے تھے۔ پہلے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کی تقریب میں جتنی کنیزوں نے حصہ لیا ان کے سر کے ایک ایک بال میں موتیوں کو پرویا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی قالین سارے محلے میں بچھائے گئے تھے، اور اس شان کے ساتھ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا انتظام ہوا کہ اس موقع پر خاندان بنو ہاشم کی 2 عورتیں دلہن کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔
ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہوج جناب صفیہ ہیں، جو دوسری طرف جناب حضرت ابو طالب کی بہن اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور دوسری خاتون فاطمہ بنت اسد تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور پھوپھی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ بنی ہاشم میں آ کر حضرت ابو طالب کے گھر اترتی ہیں، اور آپ کا پہلا قدم حضرت ابو طالب کے گھر میں پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، شادی کے 2-3 دن بعد ہی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواہش ظاہر کی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ اب نکاح ہونے کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کروں، وہی وعدہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ شادی ہونے کے بعد میری ساری دولت اور جائیداد آپ کی ہوگی، میں تو آپ کی کنیز بن کے رہوں گی۔ میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آج سے میرا سارا مال، میرے سارے جانور، میری ساری جائیداد، میرے سارے غلام، میری ساری تعریفیں، میرا سارا سامان تجارت، یہ سارا سونا چاندی آج کے بعد سب آپ کا ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سامان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر چکی تھیں، اور حالت یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہ رہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً ایک کنیز بن گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے، جو کہ اب خود ان کا اپنا گھر تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کو اور زیادہ وسیع کیا، اور اس وقت مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنی دولت آنے کے باوجود بھی یہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ اس کی سچائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ اس کی امانت میں کوئی فرق آ رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کا کردار بھی سلامت ہے، ہر وعدے میں سچے ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ان کا کردار ختم ہونے لگتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دولت جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی تو سارے مکے نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے اعتبار سے مکے میں سب سے بڑے ہو گئے، لیکن ابھی تک نہ صداقت میں کوئی کمی ہے، نہ امانت میں کوئی کمی ہے، وہی انداز اور وہی طریقہ ہے۔ پیارے دوستو، اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جس وقت مکہ والوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ آج سے پہلے بھی ہم انہیں صادق و امین کہتے تھے، لیکن اب تو ان کے صادق و امین ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کی دشمنی کے باوجود بھی مکہ کے لوگ اپنی امانتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی مکمل داستان۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔